بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلی بات، میں کبھی بھی حجاج بن یوسف کے طرز حکومت سے متفق نہیں، لیکن ایک واقعہ غور سے پڑھیے۔ ایک ولی اللہ تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اگر حجاج بن یوسف کی بخشش ہو گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی جہنم میں نہیں جائے گا۔ مطلب یہ کہ ان کی نظر میں یہ امت محمدیہ میں حجاج بن یوسف کو سب سے بڑا مجرم سمجھتے تھے۔ ایک بار کسی عقیدت مند نے آپ کو حجاج کی موت کا واقعہ سنایا تو آپ اس کی تصدیق کے لیے چل پڑے اور حجاج بن یوسف کی ماں سے ملے، جو موت کے وقت حجاج بن یوسف کے پاس تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حجاج بن یوسف کے نزع کے وقت کی بات سناؤ۔ حجاج بن یوسف کی ماں نے بتایا کہ میں بیٹے کے پاس تھی، مجھے اندازہ ہوا کہ شاید یہ بچ نہیں پائے گا، تو میں نے اس سے کہا کہ حجاج، جتنے تو نے گناہ اور ظلم و ستم کیے ہوئے ہیں، کیا تجھے بخشے گا خدا؟ میری بات سن کر حجاج نے کہا کہ خدا کا فیصلہ تو جب اس کے پاس جاؤں گا تو دیکھا جائے گا۔ آپ بتاؤ، اگر روز محشر اللہ تعالیٰ ایک طرف میرے گناہ رکھ دیں اور دوسری طرف مجھے کھڑا کر دیں اور فیصلے کا اختیار آپ کو دے دے کہ تیرا بیٹا یہ زمین سے آسمان تک اس کے گناہ فیصلہ کرو، تو اے میری ماں، تیرا کیا فیصلہ ہوگا؟ اس کی ماں جھٹ سے بولی، حجاج، میں تو تیری ماں ہوں، تجھے جہنم میں تو نہیں بھیجوں گی۔ تو حجاج کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا، ماں، اگر تو مجھے جہنم میں نہیں بھیجے گی تو وہ خدا جو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں اور اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ مجھے جہنم میں کیوں بھیجے گا؟ حجاج بن یوسف کا یہ آخری کلام تھا اور وہ مر گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ اگر حجاج بن یوسف کی بخشش ہو گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی امتی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔